پتہ ہے جب آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا اور بار بار جتاتے ہیں کہ میرے اللہ مجھے تجھ پہ بڑا یقین ہے، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو رب پرکھتا پھر ضرور ہے آپ کو کہ میرا جو یہ بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، جو میری چاہت کا دعویٰ دار ہے، اس کا دعویٰ کتنا پکا ہے۔ پچھلے زمانوں میں لوگ گڑھا لینے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے تھے کہ یہ کچا ہے یا پکا ہے، اور تم کہتے ہو کہ تم نے رب کے لیے اتنے سال بے حد صبر کیا۔ صبر کا دعویٰ تو اپنے آپ میں ہی بے صبری ہے، صبر کی لوگوں کے سامنے نمائش بھی بے صبری ہے۔ اور تم اپنے اوپر اپنے رب کی نعمتیں تو دیکھو، کیا تمہارے رب نے اتنے سالوں سے تمہیں ڈھانپ کر نہیں رکھا؟ کیا تمہارے رب نے تمہیں اتنی نعمتیں نہیں دی ہیں؟ دیکھو، جو جتنی آسائش میں رہتا ہے اسے آزمائش اتنی ہی سخت لگتی ہے، جو جتنا بے صبرا ہوتا ہے اس کے لیے صبر کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو اپنے اتنے سالوں کی کوشش رب کو دکھاتے ہو، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ دھوپ میں جلنا اور ہوتا ہے اور آگ میں جلنا اور۔ دھوپ میں مٹی کا گڑھا سالوں بھی پڑا رہے نا تو کچا ہی رہتا ہے، اس پہ بارش کی جائے تو وہ گھل کر ختم ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے اندر کچھ بھی ڈال دیا جائے وہ تب بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تمہیں تو ناپسندیدہ حالات کی سخت گرمی کو اپنے اللہ کی خاطر برداشت کرنا ہے تاکہ تم اندر باہر سے مضبوط ہو جاؤ، اور جب تم پکے گھڑے بن جاؤ گے تو پھر جب کبھی اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی، وہ بارش تمہارے اندر کو اس کی رحمتوں اور مصلحتوں سے بھر دے گی، کیونکہ پکے گھڑے اور کچے گھڑے میں بس برداشت کا ہی تو فرق ہوتا ہے۔ جو سہ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جو سہ نہیں پاتا وہ برباد ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے، لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسا صبر کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ تمہیں حضرت یوسف علیہ السلام جیسا صبر کرنا ہے۔ میں کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھوں تو ان کے صبر پر رشک آتا ہے۔ وہ اپنے بھائیوں کی برائی بھی کر سکتے تھے، ہر کسی کو رو رو کر بتا بھی سکتے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، لیکن انہوں نے صبر کیا اور کسی سے بھی کبھی ذکر نہیں کیا کہ مجھے کس طرح کنویں میں پھینکا گیا۔ تو کیا ہمارے ساتھ ہونے والی چھوٹی چھوٹی زیادتیاں ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں سے زیادہ ہیں کیا؟ پھر ہم کیوں ہر دوسرے بندے کو اپنے غم سناتے پھرتے ہیں، اپنا مظلوم ہونے کا بھرم رکھتے ہیں، اور پھر اپنی نیکیاں گنوا بیٹھتے ہیں؟ اور پھر جب تمہیں اپنے منزل کی راہیں بند ہوتی نظر آئیں، تمہیں تب بھی یقین رکھنا ہے، تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا ہے کہ تمہارے پاس اللہ رب العزت ہے۔ تب بھی یاد رکھنا کہ ایک راہ ایسی ہے جو اب بھی تمہارے لیے کھلی ہے۔ جب کوئی بھی شخص تمہارے ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہو تب بھی توکل رکھنا کہ وہ جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے وہ آج بھی تمہارا منتظر ہے۔ اللہ رب العزت تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اللہ رب العزت تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے۔ وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ اللہ رب العزت کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں لایا ہے۔ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے ہو، بلکہ جب اسے تم پہ بے حد پیار آتا ہے
تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچتے چلے جاؤ۔ پتہ ہے خدا کیوں تمہیں اس جگہ پر لاتا ہے، اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے جہاں تم اتنی تکلیف میں ہوتے ہو؟ خدا ہی انسان کو ایسی جگہ لاتا ہے جہاں آ کر وہ بے بس ہو جاتا ہے، جہاں اس کی مدد وہ لوگ بھی نہیں کرتے جو کہنے کو ہمدرد ہوتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا انسان کو اس کی اصل حقیقت سے روشناس کرواتا ہے۔ اس کے بعد انسان کا ہاتھ تھام کر اس کو سیدھی راہ پر لاتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے جو انسان کا ہاتھ کبھی بھی نہیں، کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتا۔ اور پھر وہ آپ کو صبر کرنا سکھاتا ہے، وہ صبر نہیں جو آپ آج تک کرتے آئے ہیں، بلکہ وہ صبر جو میرے خدا کو چاہیے۔ اور جانتے ہو وہ صبر کون سا ہے؟ بالکل خاموشی، کوئی شکوہ نہیں۔ اللہ پر یقین ہو کہ حالات بدل جائیں گے، نہ بھی بدلے تو پھر کیا، میرے رب کو بہتر پتہ ہے۔ یقیناً اس میں بہت بھلائی ہوگی، پر صبر کب آتا ہے؟ جب آپ اللہ سے محبت کرنے لگتے ہیں اور یقین بڑھنے لگتا ہے۔ اور جس کو اللہ پر یقین آ جاتا ہے نا، اور اس کی حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، وہ کبھی نہیں گرتا، وہ کبھی نہیں جھکتا۔ پر بہت سے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں پر وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، وہ اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے اور مایوس ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ پر یقین کر کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیے اور زندگی کو خوبصورت بنائیے۔ میں مانتا ہوں کہ درد کا کوئی مرہم نہیں ہے، تکلیف میں ہمارا کوئی بس نہیں ہے، دل کے زخموں کا کوئی علاج نہیں ہوتا، اور انسان کا دکھ سے گھبرا کر شکوہ کرنا بھی سمجھ آتا ہے۔ آخر ہم سب انسان جو ٹھہرے، درد میں بندے کو خدا ہی ڈالتا ہے اور پھر ہاتھ تھام کر دوا بھی کرتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ جب درد سے آزاد کروانا ہی ہے تو پھر دکھ دکھاتا کیوں ہے؟ اور پھر اللہ نے جس کو رضا کا جام دینا ہوتا ہے وہ اسے صبر کا روزہ رکھواتا ہے۔ پھر انسان خواہ جبر سے رکھے یا پھر مرضی سے، اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کسی کو عطا کرنا ہے تو کچھ راستے بند کر دیے جاتے ہیں، کچھ راستے